ٹھیک. اب مولائے کائنات کا خود کا گھر نہیں تھا کیونکہ علی رہتے تھے رسول اللہ کے یہاں. تو اب چچا کے بیٹے ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اب شادی ہو رہی ہے تو گھر کا انتظام کون کرے گا؟ کپڑے لتے کا انتظام کون کرے گا؟ سامان کا انتظام کون کرے گا؟ تو مولا علی کے لیے حضور نے انتظام کیا. پتا چلا حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, حضور نے اپنے بھائی کو ساز و سامان دلایا, اور یہ بھائی کو دینا لوگوں کو یہ مغالطہ کر گیا کہ حضور نے بیٹی کو. بے شک بے شک. حضور نے شہزادی کو نہیں دیا, اپنے داماد کو نہیں دیا, بھائی کو دیا. اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کریں نا آپ بھی, بھائی کے لیے کریں, حضور نے کیا آپ بھی کریں. اب آپ کہیں گے تو نے بات تو کہہ دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سنی لوگ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا 1450 سالہ ذخیرہ جن کے پاس ہو وہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے. 1857 والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہو سکتی ہے, 1450 سال والوں کے پاس روایتوں کی قلت. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں معیار بہت بلند ہے, لیکن یاد رکھیں, اب توجہ کریں, مولا علی کو دیا, سیدہ کو نہیں دیا. آپ کہیں گے چلیں مان لیا, لیکن کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں یاد رکھو. ایک عورت سیدہ عائشہ پاک کے پاس آئی, اماں عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, اس نے ایک کھجور لی, اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے, دونوں بیٹیوں کو دے دیا. اماں عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت آئی تھی, غریب تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دی, 2 بیٹیاں تھی, دونوں کو برابر اس نے ٹکڑے کر کے دیے. میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے عائشہ اس نے اچھا کیا, اگر وہ برابر نہیں کرتی نا ٹکڑے تو اس کی پوچھ ہوتی قیامت کی. برابری کا سلوک اولاد کے لیے یہاں تک ہے, اگر 2 بچے بیٹھے ہیں, ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی بوسہ دینا ہے آپ کو. ایک کو بوسہ دیا, دوسرے کو بوسہ نہیں دیا, قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. ایک کو کھلونے دلایا تو دوسرے کو بھی کھلونے دلانا, یہ انصاف ہے. اگر آپ نے دوسرے کو کھلونا نہیں دلایا, نظر انداز کیا, آپ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. یہ اسلام ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جب رسول کھلونا دلانے میں انصاف کا حکم دے رہے, کھجور کی تقسیم میں انصاف کا حکم دے رہے, تو حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی نا. یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا, حضور کی تو 4 شہزادیاں تھیں. اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا, تو اب آپ کی گردن پر ہے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی, 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا. وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے.